کو آگ لگاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت ہو. یہاں پر یا تو ایبسولوٹ مونارکی تھی، مطلب کہ ایک ہی فیملی کئی سالوں سے. تو اسی طرح سیریا میں جب یہ بغاوت شروع ہوتی ہے تو یہاں پر یہ کہ سنیز تو ان کو وہ سپورٹ کر رہے تھے، لیکن 2000 اس کرائسس کی وجہ سے تقریباً 5 لاکھ 2011 میں ٹونیشیا میں ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا بو عزیزی. تو وہ اپنے ملک میں کرپشن کی وجہ سے، ان ایمپلائمنٹ کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے اور زیادتیوں کی وجہ سے وہ اوپنلی پبلکلی بازار میں خود کو آگ لگاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت ہوتی ہے. اب اس کی جو موت ہوتی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ٹونیشیا میں لوگوں کے اوپر، اور خاص کر جب یہ حادثہ وائرل ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو اس کی وجہ سے ٹونیشیا کے ساتھ ساتھ باقی جتنے بھی کنٹریز تھے، اگر وہ لیبیا تھی، وہ ایجپٹ تھا، وہ باقی مڈل ایسٹ کے کنٹریز تھے، تو وہاں پر بھی لوگ جو ہے اپنی حکومتوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اور وہ بہت سارے ایسے ڈکٹیٹرز تھے جن کو وہ ہلاک کرتے ہیں. کچھ کنٹریز میں سول وار بہت زیادہ بڑھتی ہے، کچھ کنٹریز میں لوگ جو ہے کامیاب ہوتے ہیں، کچھ کنٹریز میں لوگ جو ہے وہ ناکام ہوتے ہیں. اس حادثے کو تاریخ میں عرب سپرنگ کے نام سے جانا جاتا ہے. 2011 میں عرب سپرنگ کے دوران یہ جتنے بھی کنٹریز تھے، اگر وہ ٹونیشیا تھی، اگر وہ لیبیا تھی، اگر وہ ایجپٹ تھی، یا پھر باقی جتنے بھی مڈل ایسٹ کے کنٹریز تھے، تو یہاں پر یا تو ایبسولوٹ مونارکی تھی، مطلب کہ ایک ہی فیملی کئی سالوں سے رول کر رہے تھے، اور یا یہاں پر ڈکٹیٹرز جو تھے وہ رول کر رہے تھے لوگوں کے اوپر. ٹونیشیا میں لوگ کامیاب ہوتے ہیں اپنی گورنمنٹ کے خلاف، جب وہ بغاوت کرتے ہیں تو وہ اپنی حکومت کو ختم کرتے ہیں. لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ صرف ٹونیشیا میں ہی نہیں رہتا. ٹونیشیا کے بعد یہ ویو آتی ہے لیبیا کی طرف، اور لیبیا میں بھی لوگ بغاوت کرتے ہیں. وہاں پر جو محمد قذافی تھے جو کہ ایک ڈکٹیٹر تھے، اور کئی سالوں سے وہ یہاں پر حکومت کر رہے تھے، تو لوگ نہ صرف ان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں بلکہ ان کو پبلکلی جو ہے ہلاک بھی کرتے ہیں. لیبیا سے یہ معاملہ آتا ہے پھر ایجپٹ کی طرف، وہاں پر بھی لوگ بغاوت کرتے ہیں. ایجپٹ میں حسن مبارک کی حکومت تھی، اور ایجپٹ میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں اور ان کی حکومت کو ختم کرتے ہیں. لیکن افریقہ کے علاوہ یہ جو ویو ہے، یہ جو بغاوت تھی، جو بغاوت لوگ کر رہے تھے، تو یہ پھر آہستہ آہستہ آتی ہے مڈل ایسٹ کی طرف. اور مڈل ایسٹ میں بحرین میں لوگ بغاوت کرتے ہیں، مڈل ایسٹ میں یمن میں لوگ بغاوت کرتے ہیں، اور مڈل ایسٹ میں خاص کر جو ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے مڈل ایسٹ میں، تو وہ ہے سیریا کرائسس. بہت سارے کنٹریز میں جب یہ لوگ بغاوت کرتے ہیں تو وہاں پر لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اپنی حکومتوں کو ختم کرتے ہیں. لیکن کچھ کنٹریز ایسے ہوتے ہیں جدھر گورنمنٹ جو ہے لوگوں کے خلاف ایکشن لیتی ہے، اور وہاں پر سول وار شروع ہوتی ہے، جس میں ہمارے پاس مڈل ایسٹ میں 2 میجر کنٹریز ہیں. ایک ہمارے پاس ہے یمن، اور ایک ہمارے پاس ہے سیریا. ان دونوں کنٹریز میں اس عرب سپرنگ کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیتی ہے جو ان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر سول وار شروع ہوتی ہے. اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن میں بھی سول وار آج بھی کنٹینیو ہے، اور خاص کر سیریا میں سول وار آج بھی کسی حد تک کنٹینیو ہے. اس ویڈیو میں میں بات کروں گا سیریا کے اوپر، کہ سیریا میں جب یہ سول وار شروع ہوتی ہے تو یہ کس طرح شروع ہوئی، اور اس میں کون کون سے پاورز پھر انوالوڈ ہوتے ہیں جو کہ ایک میجر رول ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس سول وار کی وجہ سے کون کون سے امپیکٹ ہوتے ہیں مڈل ایسٹ کے لوگوں کے اوپر.
تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں کرٹیکلی دی سیرین کرائسس۔ سیریا ایک ڈائیورس کنٹری ہے، یہاں پر سنی بھی ہے، یہاں پر شیعہ بھی ہے، یہاں پر کرسچنز بھی ہے، اور یہاں پر ڈیفرنٹ کمیونٹیز، ڈیفرنٹ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر آباد ہے۔ لیکن یہاں پر جو میجورٹی ہے تو وہ ہے سنیز کی، جن کی تعداد تقریباً 74-75% ہے۔ لیکن انٹرسٹنگلی یہاں پر جو پریزیڈنٹ حکومت کر رہا تھا 2002 سے، تو اس کا نام ہے بشر الاسد، اور بشر الاسد کا تعلق تھا شیعہ سیکٹ سے۔ تو سیریا میں جو کرائسس کریٹ ہوتی ہے تو وہ نہ صرف پولیٹیکل تھی بلکہ وہ ریلیجیس کرائسس بھی تھے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ سنی اور شیعہ کے درمیان جو معاملہ ہے تو وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے۔ جتنے بھی کنٹریز ہے تو وہاں پر جتنی بھی سنیز ہے، جتنے بھی شیعہ ہے، تو وہ اکٹھے جو ہے نہیں رہتے، اور ان کی آپس میں جو تعلقات ہے تو وہ بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سیریا میں جب یہ بغاوت شروع ہوتی ہے تو یہاں پر یہ نہ صرف سیاسی مسئلہ بنتا ہے بلکہ یہ ایک مذہبی مسئلہ بھی بنتا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی سنیز ہوتے ہیں تو وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ بغاوت کرتے ہیں بشر الاسد کی حکومت کے خلاف۔ اور بشر الاسد جو ہے، جن کو باقی جو آؤٹ سائڈ پاورز تھے تو ان کی سپورٹ ان کو کافی ٹائم سے حاصل تھی، اور وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی مدد سے وہ ان سنیز، ان اپوزیشن کے خلاف وہ ایکشن لیتے ہیں اور وہ ملٹری کا استعمال کرتے ہیں۔ بشر الاسد کی حکومت کے خلاف جو سنیز بغاوت کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں۔ ان سنیز میں دو پارٹیز بنتے ہیں، ایک ماڈریٹ سنیز ہوتے ہیں اور ایک ایکسٹریمسٹ سنیز ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو سنیز ہے تو پھر ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں نہ صرف بشر الاسد کے خلاف یہ لڑتے ہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی لڑنا شروع کرتے ہیں۔ اس میں القاعدہ کی بھی شمولیت ہوتی ہے۔ یہاں پر ان کا ایک گروپ تھا جس کا نام تھا جبہت النصرہ، تو وہ بھی اپنا کردار پھر یہاں پر ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک سنی گروپ تھا تو ان کے آئیڈیالوجیز بھی بشر الاسد کے آئیڈیالوجیز کے خلاف تھے، تو وہ بھی ان کے خلاف لڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوپر نارتھ میں کردش تھے تو وہ بھی بشر الاسد کے خلاف لڑتے ہیں۔ لیکن ٹرننگ پوائنٹ آتی ہے 2014 میں، اور 2014 میں اس طرح ہوتا ہے کہ اس سول وار کی وجہ سے ایک ویکیوم کریٹ ہوتی ہے، اور اس ویکیوم کریٹ ہونے کی وجہ سے ایک گروپ وجود میں آتی ہے جسے کہا جاتا ہے اسلامک اسٹیٹ آف سیریا، جسے ہم کہتے ہیں داعش۔ داعش کی جو جنم ہوئی تھی تو وہ یہاں پر سیریا میں ہوئی تھی 2014 میں، اور اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ جو ویکیوم کریٹ ہوئی تھی سول وار کی وجہ سے، تو وہ ویکیوم جو ہے پھر فل کرتی ہے اسلامک اسٹیٹ آف سیریا۔ اسلامک اسٹیٹ آف سیریا جو گروپ تھی تو وہ آہستہ آہستہ بہت ایک ہیوج اماؤنٹ میں وہ ٹیریٹریز کو اوکوپائی کرتے ہیں، اور نہ صرف سیریا میں کرتے ہیں بلکہ وہ آہستہ آہستہ جاتے ہیں عراق، کیونکہ جو اسلامک اسٹیٹ آف سیریا ہے تو ان کا جو نظریہ ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامک اسٹیٹ آف خراسان تھا خلفائے راشدین کے دور خلافت میں، تو جس میں عراق کے ٹیریٹریز تھے، جس میں افغانستان تھا، جس میں سینٹرل ایشیاز کے ریجنز تھے، اور جس میں پاکستان کے کچھ ریجنز تھے، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس اسلامک اسٹیٹ آف خراسان کو دوبارہ ریوائیو کریں گے اور اپنی ایک حکومت یہاں پر ہم جو ہے وہ بنائیں گے۔ تو جو سیریا تھی 2014 میں تو وہ آہستہ آہستہ بہت ساری ٹیریٹریز کو اوکوپائی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے، اور اس سیریا کی وجہ سے آؤٹ سائڈ جو پاورز تھے، جس میں امریکہ تھی، جس میں رشیا تھی، جس میں ایران تھی، جس میں سعودی عربیہ تھی، اور جس میں
اور بہت ساری کنٹریز تھے تو وہ بھی اس جنگ میں جو ہے شمولیت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو سیرین کرائسس کریٹ ہوئے تھے تو وہ اور بھی اسکیلیٹ ہوتے ہیں اس ریجن میں، اور ایک بہت بڑی تباہی ہوتی ہے بعد میں۔ 2014 میں اسلامک اسٹیٹ آف سیریا کی انٹری کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی بھی انٹری ہوتی ہے ان کرائسس میں۔ امریکہ جو ہے وہ اس سے پہلے بشر الاسد کے خلاف جو گروپس لڑ رہے تھے یعنی کہ سنیز، تو ان کو وہ سپورٹ کر رہے تھے، لیکن 2014 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو پوری فوکس ہوتی ہے تو وہ جاتی ہے اسلامک اسٹیٹ آف سیریا کی طرف، اور پھر امریکہ جو ہے وہ ان کی پوری کوشش تھی کہ کس طرح اس اسلامک اسٹیٹ آف سیریا کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ کیا جائے، اور اس کے لیے امریکہ جو ہے سیریا کے نارتھ میں ایک کمیونٹی آباد تھی جسے کہا جاتا ہے کردش کمیونٹی۔ تو امریکہ جو ہے ان لوگوں کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اور کردش جو ہے وہ نیچے گراؤنڈ پر امریکہ کو سپورٹ دے رہا تھا، اور امریکہ جو ہے اوپر ایئر اسٹرائک کر رہا تھا ان گروپ کے اوپر۔ اور یہ جو کردش کمیونٹی تھی so it played a big role in order to counter Islamic State of Syria in Syria۔ اب اس میں رشیا کی بھی انٹری ہوتی ہے، اور رشیا کی انٹری اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر امریکہ بھی انوالو تھا۔ تو رشیا جو ہے وہ بشر الاسد جو پریزیڈنٹ بیٹا تھا جس کا تعلق شیعہ سیکٹ سے تھا، تو وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، ملٹری سپورٹ بھی دے رہے تھے، ویپنز بھی دے رہے تھے، میزائلز بھی دے رہے تھے، اور سنیز کے خلاف رشیا جو ہے وہ بشر الاسد کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اس میں ایران کی بھی انٹری پہلے سے بھی یہاں پر ان کی انٹری تھی کیونکہ وہ اسرائیل کے خلاف ان گروپس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ایران جو بیکڈ لبنان میں حزب اللہ گروپ ہے تو وہ بھی اس میں ایک کردار ادا کرتے ہیں، اور ان کا سپورٹ چونکہ ایران بھی ایک شیعہ کنٹری ہے اور بشر الاسد کا تعلق بھی شیعہ سیکٹ سے ہیں، تو وہ بشر الاسد کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کو پیسے دے رہے تھے، ان کو ہتھیار دے رہے تھے، ان کو ویپنز وغیرہ یہ ساری چیزیں ان کو وہ دے رہے تھے۔ ترکی کی بھی اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے، اور ترکی اسی وجہ سے اس میں شمولیت کرتا ہے کیونکہ جو امریکہ جو نارتھ میں کردش کو سپورٹ کر رہے تھے اگینسٹ دی اسلامک اسٹیٹ آف سیریا جو داعش گروپ تھا، تو کردش نارتھ میں نہ صرف سیریا میں ہے بلکہ ان کا ایک سپریٹسٹ گروپ ہے، ایک موومنٹ ہے جو کہ ترکی میں رہتے ہیں، تو لہٰذا ترکی کو یہ فیئر تھی کہ یہ جو کردش ہے سیریا میں تو ان کے لنکس جو ہے وہ ترکی میں جو کردش ہے ان کے ساتھ ہے، تو ان کو یہ لوگ سپورٹ دے سکتے ہیں، اور وہ ترکی میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو پھر ترکی جو ہے وہ ان کردش کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، ان کے اوپر وہ ایئر سٹرائک کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ترکی بھی اس جنگ میں جو ہے وہ انوالوڈ ہوتا ہے۔ اس جنگ میں سعودی عربیہ بھی انوالوڈ ہوتا ہے، اور سعودی عربیہ تو اسی وجہ سے انوالوڈ ہوتا ہے کیونکہ جہاں پر ایران ہوتا ہے تو وہاں پر سعودی عربیہ ضرور ہوگا، کیونکہ ان دونوں کی آئیڈیولوجیکل جو ہے وہ ایک کنفلکٹ ہے، ایک ہے سنی اور ایک ہے شیعہ۔ تو ایران چونکہ بشر الاسد کو سپورٹ کر رہا تھا تو سعودی عربیہ ان سنیز کو سپورٹ کر رہا تھا، تو ان پاورز کی انوالومنٹ کی وجہ سے یہ جو کرائسس تھے یہ بہت زیادہ انٹینسیفائڈ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے سیریا میں۔ ان سیرین کرائسس کی وجہ سے جو ہیومینیٹیرین کرائسس کریٹ ہوتے ہیں، تو آج کی تاریخ تک اگر بات کی جائے تو اس جنگ کی وجہ سے، اس کرائسس کی وجہ سے تقریباً 5 لاکھ لوگ جو ہے ان کی کیجوالٹیز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً کچھ 22 ملین لوگ جو ہے تو وہ ڈسپلیسڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ کچھ ایک کنٹری میں جاتے ہیں، کچھ باقی کنٹریز میں جاتے ہیں، تو وہ مکمل طور پر ڈسپلیسڈ ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے 22 ملین۔ اس کے علاوہ تقریباً کچھ ملین لوگ جو ہے وہ بھاگتے ہیں، اپنے گھر چھوڑتے ہیں اور کسی اور ایریاز میں جاتے ہیں۔
سیریا میں جو میجر سٹیز تھے، ڈیولپڈ سٹیز تھے، تاریخی سٹیز جو تھے، الیپو ہے، اس کے علاوہ ہومس ہے، رقہ ہے، تو یہ مکمل طور پر اگر آپ گوگل پر ان کی تصاویر دیکھیں گے تو یہ مکمل طور پر ڈسٹرائڈ ہو چکی ہے۔ اور اس جنگ میں جو بشر الاسد تھے، جو پریزیڈنٹ تھے، تو وہ کیمیکل ویپنز کا استعمال کرتے ہیں اپوزیشنز کے خلاف، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے۔ اس اٹیمپٹ کو، ان کرائسس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیومیریس اٹیمپٹس ہوتے ہیں، لیکن سب جو ہے وہ ناکام ہوتے ہیں۔ لیکن پھر 2017 میں ہم دیکھتے ہیں کہ استانا پیس ٹاک ہوتی ہے رشیا کے درمیان، ترکی کے درمیان اور ایران کے درمیان، اور اس کی وجہ سے یہ جو سیرین کرائسس تھے تو یہ جو ہے ختم تو نہیں ہوتے، لیکن اس میں کافی بہتری آتی ہے، اور جو کنفلکٹ ہوتا ہے تو وہ جو ہے ڈی اسکلیٹ جو ہوتا ہے، لیکن جو جنگ ہے، جو فائٹنگ ہے، تو وہ آج بھی یہاں پر جاری ہے۔ بشر الاسد کی بات کی جائے تو بشر الاسد with the support of رشیا، with the support of ایران، وہ جو ہے ان اپوزیشن کو سپریس کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور اپنی حکومت میں ہی وہ رہتا ہے، اور بہت سارے ٹیریٹریز کو وہ دوبارہ ریگین کرتا ہے۔ اور آج بھی یہ جو مسئلہ ہے تو یہ آج بھی ختم تو نہیں ہے، آج بھی یہ مسئلہ جاری ہے سیریا میں، خاص کر یہ جو بشر الاسد کی حکومت ہے تو اس کو ایران سپورٹ کر رہی ہے اگینسٹ دی اسٹیٹ آف اسرائیل۔ تو آج بھی یہاں پر جنگ ہے، سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، یہاں پر پانی کا مسئلہ ہے، یہاں پر آئل کا مسئلہ ہے، شارٹیج ہے، یہاں پر جو ہے ان ایمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، یہاں پر حالات جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے آج بھی۔ تو یہ سب ہوتا ہے 2011 میں، یہ پوری سٹوری شروع ہوتی ہے عرب سپرنگ کی وجہ سے، اور تونیشیا سے یہ معاملہ آہستہ آہستہ سیریا آتے ہیں، اور سیریا میں یہ سارے کرائسس جو ہے کریٹ ہوتے ہیں۔ سو اٹ واز آل اباؤٹ دی سیرین کرائسس ان دی مڈل ایسٹ۔ تھینک یو۔